Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار باب ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نسائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیگمات کی طرف پیغام بھیجا کہ مہمان آیا ہے، کھانے کو اگر کچھ ہے تو بھیج دو۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَقُلْنَا مَا مَعْنَا إِلَّا الْمَاء۔ ہر بیوی کے گھر سے پیغام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کے اندر پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کا مہمان بیٹھا ہوا ہے، نبیوں کے امام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اتنا نہیں کہ مہمان کو پیش کر سکیں۔ صحابہ میں سے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کا مہمان ابو طلحہ کا مہمان ہے، آج اس کی میزبانی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ مہمان کو لے کر میزبان اپنے گھر پہ پہنچا۔ اس میزبان کے گھر کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ بیگم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں، کیا گھر میں کچھ ہے؟ بیگم کہتی ہے اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں، اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں۔
مہمان کے لیے کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے اپنی بیگم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، بچوں کو بہلا کے سلا دو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو. کتنی بڑی قربانی. ہم آج اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مہمان کو دور سے دیکھ کر ہم چہرے پر تیور ہی بدل دیتے ہیں، اپنا رخ کسی اور طرف کر لیتے ہیں کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، اس کو کھلانا نہ پڑے، پلانا نہ پڑے، وقت دینا نہ پڑے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کیفیت تو دیکھو. نبی کے گھر میں کچھ نہیں، میزبان سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ لے کے آئے ہیں، بچوں کا کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا، بچوں کو بہلا کے اماں نے سلا دیا. اب کھانا اتنا ہے کہ مہمان کھائے یا پھر گھر والے کھائیں. گھر والے کھاتے ہیں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیگم کو کہا جب ہم کھانے کو بیٹھے تو روشنی کا جتنا بھی انتظام ہے سب کو ختم کر دینا، دیے بجھا دینا، ہم خالی اپنا منہ چلائیں گے، کھائیں گے نہیں، مہمان کو کھانے دیں گے. اور ایسے ہی کیا انہوں نے. کیا عجیب منظر تھا. بیگم بھوکی، شوہر بھوکا، بچے بھوکے، مہمان کھا لے، مہمان کا پیٹ بھر جائے، مہمان خوش ہو کر چلا جائے. یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، ان لوگوں کی بڑی دلیں تھی جن لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ تھا لیکن دل بڑا تھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دل تنگ ہے، وسیع دل ہمارا نہیں ہے، اپنی ذات تک تو ہم محدود ہیں لیکن کسی اور کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری تمہید باندھنے کا مقصد کچھ اور تھا کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے، پھر بھی ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، مزہ نہیں آ رہا، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے، زندگی میں فرحت نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھو یار کیسی گزر رہی ہے، کہتا یار اچھی نہیں گزر رہی. تیرے گھر پہ کوئی ایسا دن آیا ہے کہ تیرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہ ہو؟ کبھی زندگی کو چیک کیا ہے؟ ایسی کوئی گھڑی، ایسا کوئی وقت آیا ہو کھانے کو کچھ نہ ہو، بچے بھوکے ہو، بیگم بھوکی ہو؟ کوئی ایسا وقت تو یاد کر. لیکن قربان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے ایمان پر کبھی کسی بیگم نے اللہ اکبر نبی سے جھگڑا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوے شکایت نہیں کی کہ تو ہمیں کھلاتا نہیں، تو ہمیں دیتا نہیں. کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ دنیا دکھ میں بھی اللہ اکبر بھوک میں بھی بیت جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ خندق کی تیاری ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کوئی ایسی ویسی کچی زمین نہیں، پتھروں کو کھودا جا رہا ہے، پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان پر الفاظ ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، یا اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. اللہ ان انصار کو معاف کر دے، اللہ ان مہاجرین کو معاف کر دے. پتہ ہے کیوں کہا تھا؟ اگلی روایت توضیح کرتی ہے صحیح بخاری کی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خندق کھودتے کھودتے ہمیں کئی دن گزر گئے تھے، لا نذوق ذواقا، کھانا تو دور کی بات ہمیں چکھنے کو کچھ نہیں ملا تھا. آج تو 5 منٹ
कच्ची जमीन को तो तलाश के दिखा, खोद के दिखा, पसीने छूट जाएंगे, भूख के मारे तो बिलबिलाएगा, तड़पेगा, लेकिन उन पहाड़ों को खोदने वालों की कैफियत क्या है? फरमाते हैं लबिसना सलासत अय्यामिन, हमने 3 दिन गुजारे थे इस हालत के अंदर कि हम पहाड़ों को खोद रहे हैं, ला नज़ूक़ ज़वाक़ा, लेकिन हमें चखने के लिए भी कुछ चीज नहीं मिले थे। अल्लाह अकबर, ये भी इंसान थे। कभी भी मुश्किल के वक़्त में हराम के साथ समझौता नहीं किया, हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज 2 नंबरी का कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह अकबर, हमें अगर थोड़ी सी मुनाफे में भी कमी आ जाए ना तो हम हराम का सोचना शुरू कर देते हैं, 2 नंबरी का सोचना शुरू कर देते हैं, गलत काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कैफियत तो देखो। उठाएं सुनन तिरमिज़ी, सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भूख ने हमें इतना बेताब कर दिया, हम अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, भूख ने बेताब कर दिया है, हजरिल, हम में से हर एक साथी ने कमीज ऊपर की तो हर सहाबी के पेट के साथ एक एक पत्थर बांधा हुआ था। भूख ने बेताब कर दिया, पत्थर बांधना गवारा किया, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी, दर दर के भिखारी नहीं बने, अल्लाह अकबर, कुफर के साथ समझौता नहीं किया, बैंक की तरफ लोन लेने के लिए नहीं बढ़े, हराम की कमाई का कभी सोचा भी नहीं। तकलीफ ने शिद्दत पकड़ ली तो पत्थर बांधना गवारा किया, लेकिन ईमान का सौदा गवारा नहीं किया। आज हम 10 रुपए फ्री फंड के मिले रिश्वत की सूरत में, सूद की सूरत में, तो बैंक बैलेंस का मालिक होने के बावजूद भी 10 रुपए में ईमान बेच डालते हैं। इतना हमारा ईमान कमजोर, इतना हमारा वीक ईमान। बता मुस्लिम, तू गरीब या वो सहाबा गरीब? आज कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फकीर हूँ, फ्री फंड की लाइन लगी हुई हो, राशन बांटा जा रहा हो, हम अब अपनी औकात को भी भूल जाते हैं, बड़ों के नाम लिस्ट में सरे फहरिस्त होते हैं। वक्त का वडेरा, चौधरी, MNA, MPA, पहले राशन उसके घर पे पहुंचता है। वक्त का वडेरा वो सरे फहरिस्त खड़ा होता है लाइन में और अपने आप को शो कर रहा होता है कि जी सबसे ज्यादा मुस्तहिक मैं हूं, लेकिन कुर्बान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की गैरत पर, ईमान पर, खुददारी पर, इतने खुददार के पेट के साथ पत्थर बांधना गवारा किया, लेकिन गरीबों के लाइन में कभी खड़े नहीं हुए। कितना ईमान मजबूत, कितना ईमान कभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबतनिही अलहजरैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे पेटों के साथ एक एक पत्थर बांधा हुआ है, लेकिन नबियों के इमाम की तरफ भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने जब अपनी कमीज मुबारक को ऊपर किया तो नबियों के इमाम के पेट के साथ 2 पत्थर बांधे हुए थे। नबियों के इमाम के पेट के साथ 2 पत्थर। साबित कर दिया नबी ने कि मैं वो आदिल इमाम हूं कि ऐसे नहीं कि मैं पेट भर कर खाऊं और मेरी रियाया भूखी रहे। नहीं, रियाया को दिखाया कि तुम्हारी भूख सिंगल है तो इमामुल अनबिया की भूख डबल है। इतना आदिल अल्लाह ने हमें नबी दिया, इमाम दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी पोजीशन क्या है? वो गरीब थे यार, हम थोड़ा तकाबुल करते चले जाएं, हम अपनी जिंदगी को भी देखें, उनकी जिंदगी को भी देखें। उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था और हमारा जाया फेंक देते हैं, जाया करके फेंक देते हैं और उनको खाने को मिलता नहीं था। फिर भी हम कहें अच्छी नहीं गुजर रही, फिर भी हम कहें कि गरीब, फिर कहें मुफलिस। हमारे डस्टबिन भरे हुए
پھلوں سے، اللہ اکبر، روٹی بچائی ہوئی سے، سالن خراب کیے ہوئے سے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے، صبح میں ٹائٹ ناشتہ، ظہرانے میں 3 4 ڈشیں، رات کو پیٹ بھر کر کھا کے سوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں غریب ہیں، اور ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ان کے پیٹوں کے ساتھ پتھر بندھے ہوئے ہیں، وہ جہاد کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ فرق تو دیکھو کتنا فرق، ہم غریب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ غریب کون ہے۔ ایک شخص عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، صحیح بخاری کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، کہنے لگا اے عبداللہ، السنا من فقراء المہاجرین، اے عبداللہ ہم مہاجر کیا غریب نہیں ہیں، فقیر نہیں ہیں؟ عبداللہ کہتا ہے اللہ کے بندے بتا تو صحیح، الک امرات تاوی الیہا، کہ کیا اللہ نے تجھے بیگم جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے جس کے ساتھ تو سکون کی زندگی بسر کرتا ہے؟ کہنے لگا عبداللہ نعم، اللہ نے مجھے بیگم بھی عطا کر رکھی ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں عبداللہ بتا تو صحیح، الک مسکن تسکنو، کیا رہنے کے لیے اللہ نے تجھے گھر عطا نہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا عبداللہ گھر والی بھی ہے، گھر بھی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے انت من الاغنیاء، اللہ کے بندے تو فقیر نہیں، تو مالدار ہے۔ ہم نے گھر اور گھر والی کو کبھی نعمتوں میں کاؤنٹ شمار کیا ہی نہیں ہے۔ کبھی گھر کو ہم نے نعمت میں شمار کیا؟ بیگم کو کبھی اللہ کی نعمت میں شمار کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی نظر میں جس کے پاس گھر ہے، گھر والی ہے، بیگم ہے، وہ فقیر نہیں، وہ مالدار ہے۔ کہنے لگا عبداللہ ان لی خادمہ، میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے، ایک نوکر بھی ہے۔ عبداللہ کہتے انت من الملوک، اللہ کے بندے تو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ بیگم، گھر، خدمت کرنے کے لیے خادم، اور کہتا ہے میں غریب ہوں۔ نوکر نہ بھی نہ ہونا، اولاد اللہ نے ہماری خادم بنائی ہے۔ اماں کی خدمت بیٹی کر رہی ہے، ابا کی خدمت بیٹا کر رہا ہے۔ اللہ نے اولاد بھی دی ہوئی ہے، گھر بھی دیا ہوا ہے، بیگم بھی دی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار اچھی نہیں گزر رہی، پھر بھی کہتے ہیں ہم غریب ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مفلس ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر میں جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس بیگم ہے، خدمت کرنے والی اولاد ہے، وہ فقیر نہیں، وہ مالدار ہے، وہ تو بادشاہوں والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم نے ان تینوں چیزوں کو نعمتوں میں کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا، شمار ہی نہیں کیا۔ بتاؤ وہ غریب تھے یا ہم؟ اب تقابل کرتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اپنے لباس کی طرف بھی نظر ڈال لو۔ صبح کی ڈریس الگ ہے، شام کی ڈریس الگ ہے، نائٹ ڈریس الگ ہے، شادی بیاہ کی ڈریس الگ ہے۔ الماریاں لباسوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں، ہائے ہائے، ہر موقع کے اوپر نئے نئے سوٹ سلوانے کی طاقت بھی موجود ہے۔ لیکن کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لباس کی طرف بھی نظر ڈالیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء میں سے میں نے 70 سے زیادہ طلباء کو دیکھا، ان کو پہننے کے لیے 2 چادریں بھی نہیں تھی، ایک چادر ہوتی تھی جس کے 2 پلو لے کر اور گدی کے پیچھے گٹھان مار کر شرمگاہ کے سامنے چادروں کو سمیٹ کے چلتے تھے، کہیں ان کی شرمگاہیں نہ کھل جائیں۔ اور کام کیا کر رہے ہیں؟ دین کا ہے کچھ بھی نہیں، ایمان مضبوط، ایمان اتنا قوی، دنیا کی فکر نہیں آخرت کی فکر لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دن رات سوچتے ہیں کہ کروڑ پتی کیسے بنے، انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ دوسری چادر کیسے خریدیں۔ فرق تو دیکھو، فرق دیکھو۔ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری فکر، ہمارا کانسیپٹ، ہماری سوچ
یہ ہے کہ کس طرح راتوں رات کروڑپتی بن جاؤ، چاہے وہ حلال سے آئے حرام سے آئے، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، سارے فتح ختم فرق کر کے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ان کے تن و بدن پہ ایک چادر تھی، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ دوسری چادر کیسے خریدنی ہے۔ فرق تقابل کرو اپنا اور صحابہ کرام کی زندگی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، احد کا میدان شہداء پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ان کے تکفین اور تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے بیچ پڑے ہوئے ہیں، ان کے تن و بدن پہ صرف ایک چادر ہے۔ دنیا ختم ہو گئی اس بندے کی، آخرت شروع ہو گئی، لیکن دوسری چادر خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم تو اپنی اولاد کو نیا لباس لینے کے لیے، ان کا نیا سوٹ بوٹ لینے کے لیے حرام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ جی بچے کی تمنائیں پوری کرنی ہے، بچے کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابی رسول نے دنیا کی زندگی، اسلام والی زندگی، ایمان والی زندگی ایک چادر میں بسر کر دی۔ آج کفن کی باری آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ نبی کے صحابہ ایسے نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو جیتے جی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ایسے نہیں عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان کے ایمان کی تم ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو، ان کے غیور ہونے کی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو، ان کے خوددار ہونے کی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو چوائس کر لیا تھا۔ سلیکشن ان کی کیا تھی؟ آخرت۔ دنیا میں ملتا ہے نہیں ملتا کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان سلامت ہونا چاہیے، رحمان راضی ہونا چاہیے، یہ ان کا ٹارگیٹ تھا، ان کی منزل تھی۔ آج ہماری منزل دنیا ہے، دن رات لگے پڑے ہیں دنیا 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 دنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ دنیا دنیا کر کے چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دنیا میں جتنے گھسو گے اتنا تم اور آگے بڑھنے کی خواہشات کو جوان کرتے چلے جاؤ گے، اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام فرماتے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو ہم نے نکالا کفن دینے کے لیے۔ چادر اتنی چھوٹی، اگر پاؤں کی طرف کھینچ رہے ہیں تو سر مبارک ننگا پڑا ہے، سر کی طرف کھینچ رہے ہیں تو پاؤں مبارک ننگے پڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس بیچارے کے پاس کفن کی دو چادریں بھی نہیں ہیں، ایک چادر ہے وہ بھی اتنی چھوٹی ہے، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں سر مبارک ننگا پڑتا ہے، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین غطو بہار سہو وجالو علی رجلیہ من الادخار، اے میرے صحابہ میرے مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانپ دو، پاؤں میں ادخر گھاس ڈال کے میرے مصعب بن عمیر کو دفن کر دو۔ کفن کی دو چادریں بھی نصیب نہیں، وہ غریب تھے یا ہم؟ ہاں جی بتائیں تو صحیح، اللہ نے ہمیں کتنی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ صبح کی ڈریس الگ ہے، نائٹ ڈریس الگ ہے، فنکشن ڈریس الگ ہے، آفس ڈریس الگ ہے، کام کاج کی ڈریس الگ ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی کہتے ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، ہماری زندگی مزے سے نہیں گزر رہی۔ کتنا فرق ہے ان اور ہمارے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بہترین پلنگ پہ، بیڈ پہ، بہترین صوفہ سیٹ پہ ٹیک لگا کر سونے والے، کبھی نبی کے بستر کو چیک کیا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری مسلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. میں نے دیکھا نبیوں کے امام سوئے ہوئے ہیں. میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر پڑی. میں دیکھتا ہوں نبیوں کا امام کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر سوئے ہوئے. فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک اور اس چٹائی کے بیچ میں کوئی نرم گرم بستر نہیں تھا, کوئی چادر نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے مبارک کو دیکھا. تکیہ نرم چیز سے بنا نہیں ہوا, چمڑے سے بنا ہوا ہے. حشبھا لیب کہتے ہیں میں نے دیکھا اس تکیے کے اندر کپاس نہیں بھری ہوئی, نرم کپڑا نہیں بھرا ہوا, بلکہ دیکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے مبارک کے اندر کھجور کے پتوں کی بھرائی ہوئی پڑی ہے, اور اس تکیے کے اوپر نبوت والا سر رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, ہماری کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں؟ ہاں جی, ہے کوئی حیثیت؟ ہے کوئی مقام؟ اللہ اکبر. لیکن اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے. ہمارے بہترین بیڈ, بہترین صوفہ سیٹ, بہترین نرم گرم گدے جن کے اوپر ایسے آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہی نہیں ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. یہ کیفیت دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, رونے لگے. اللہ کے نبی بیدار ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی پیٹھ مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے. یہ ہے نبی کا بستر, نبی کے آرام کی جگہ, اور ہمارا حال کئی گنا ہم اوپر ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فارس کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, روم کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, اللہ نے ان کو بڑی فراوانی عطا کر رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ رب کو مانتے بھی نہیں, اللہ کے رسول ہم تو رب کو مانتے ہیں, دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی عطا کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کیا تو بھی, یہ وہ جملہ ہے جب ہم بھی اگر کوئی سامنے والا ایسی بات کر دے جس کی اسے امید نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار آپ بھی ایسا کام. فرمایا اے عمر تو بھی ایسا سوال کرے گا, اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ. اے عمر کیا اللہ کی اس تقسیم پہ تو راضی نہیں کہ اللہ ان کافروں کو دنیا دے دے, اللہ آخرت میں ہمیں جنت عطا فرما دے. تقسیم تو دیکھو, اللہ نے دنیا کافر کے لیے بنائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. ہم نے اس کو جنت بنانے کے چکر میں ایمان کو کھو گئے ہیں. اللہ اکبر, یہ دنیا مومن کی نہیں ہے, یہ مومن کے لیے ہوتی تو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سونے اور چاندی جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے. لیکن وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگی بھی مسکینی کی حالت میں عطا فرمانا. یا اللہ جب دنیا چھوڑو
تو پیچھے ملکیتیں نہ ہو، دھن دولتیں نہ ہو، پراپرٹیاں نہ ہو، اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں وفا دینا۔ اے اللہ جب قیامت کے دن اٹھو تو مجھے مسکینوں کا رفیق بنا دینا۔ اللہ اکبر، کیونکہ نبی کی سلیکشن آخرت تھی، ہماری سلیکشن دنیا ہے۔ سلیکٹ کرو آخرت کو تو دنیا تمہیں میٹھی نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کے پیچھے چلنے والا ہی اس دنیا کو لذیذ دیکھتا ہے، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی کہے گا یا اللہ اب مہلت دے دے، نیک بن کے آؤں گا، صالح بن کے آؤں گا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن کے آؤں گا۔ لیکن اللہ کی مہلت ختم ہوتے ہی او مسلم، یہ دنیا تجھے دشمن نظر آئے گی، جس دنیا کے پیچھے آج تو ایمان کو کھو بیٹھا ہے۔ تقابل کرو، سیرت کو پڑھا کرو، صحابہ کرام کی سیرت کو، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ رب نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے۔ ہم پھر بھی فقیر، ہم پھر بھی اپنے آپ کو غریبوں کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، نبی کا صحابی شادی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آج لاکھوں روپے لٹانے والوں، بہترین ہال بک کرنے والوں، 8-8 10-10 ڈشیں پکانے والوں، اور اس انتظار میں اپنی بچی اور بچے کو بوڑھا کرنے والوں کہ جی جب تک لاکھوں روپے نہیں آئیں گے، ہال بک نہیں ہوگا، ہزاروں لوگوں کو مدعو نہیں کیا جائے گا، تب تک نکاح نہیں ہوگا، تب تک شادی نہیں ہوگی۔ بچہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، بچی جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اس دنیا کو دکھانے، دنیا کی واہ واہ بلے بلے جیتنے کے لیے زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہ نکاح کتنا آسان تھا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت چل کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی انی وہبت نفسی لکا، اللہ کے نبی میں نے اپنے وجود کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا کہ کوئی بھی عورت چل کے آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کو اختیار تھا یا تو اپنے نکاح میں لے لے یا کسی اور سے نکاح کروا دے۔ آج کسی پیر ولی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ پیر صاحب کے سامنے چلی جائے اور کہے کہ سائیں میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے، مجلس میں سے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول میرا اس سے نکاح کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے نکاح تو کر رہا ہے، بتا حق کے مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ جواب دیتا ہے میرے اور آپ کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے عظیم درس ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کل ملکیت، کل جائیداد ما عندی الا ازاری ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر جس کے ساتھ شرمگاہ ڈھانپ کے کھڑا ہوں، اللہ کے رسول میری کل ملکیت یہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کوئی جاب کر لے، گھر بنا لے، گھر میں فرنیچر لے آ، فلاں چیز لا، فلاں چیز لا، کیسے بیگم کو کھلائے گا؟ یہ سوال وہی کرتا ہے جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کو رب پہ یقین نہ ہو، وہی مل کے دھن دولت رزق کا سوال کرتا ہے۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، کسی دلہے کو کیا طاقت ہے دلہن کو کھلائے، کسی باپ کو کیا طاقت ہے اپنی اولاد کو کھلائے، اس باپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور اس کی اولاد کو بھی کھلانے والا ایک اللہ ہے۔ عقیدہ درست کرو، عقیدہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کیا کیا؟ وہ حق کے مہر جو اس عورت کا حق ہے۔ آج اس کو بھی ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہاں جی، لاکھوں کروڑوں لکھوانے دینا 1% بھی نہیں ہے۔ جس نکاح کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو، جی مولوی صاحب بنگلہ لکھ دو،
جی مولوی صاحب 10 لاکھ لکھ دو، جی ایکڑ زمین لکھ دو، اتنا سونا لکھ دو، جی دینا ہے، دیں گے بعد میں۔ نیت کیا ہے کہ دینا کون سا ہے؟ دینا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق مہر عورت کا حق ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جانے سے پہلے نبی نے فرمایا کچھ دے، پہلے کچھ دے۔ اللہ کے نبی نے پابند فرمایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وہ صحابی کھڑے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تو پہلے بنگلے بنا، پہلے کوٹھیاں بنا، پہلے جاب کر لے، لاکھوں روپے جمع کر دے پھر تیرا نکاح ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، فرمایا اور کچھ نہیں ہے، جا تلاش کر کے آ، لوہے کی اگر ایک انگوٹھی بھی تجھے مل جائے نا وہ لے کر آ، اس کو حق مہر بنا کے تیرا اس سے نکاح کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہمارے اندر اور ان کے اندر۔ وہ بندہ گھر پہ گیا، تلاش کر کے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر لوہے کی ایک انگوٹھی جتنا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ گھر ہے، دیواریں تو ہیں، لیکن ان دیواروں کے بیچ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی موجود۔ ہماری تو تجوریاں بھری پڑی ہیں لاکھوں روپے سے، ہمارے پیسے جل رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں خرچ کہاں کریں۔ پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ بینک میں جمع کرواؤ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ہاں جی، یہ نہیں سوچتا کہ پڑوس میں غریب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوس کے اندر بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دوں، آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ یہی ٹینشن ہے کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ ہاں جی، آج بینک کے کروڑ ہیں تو ہم نے ارب خرب بننا ہے، یہ سوچ لے کر دن رات انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن ایمان کی کوئی سوچتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی جتنی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تجھے قرآن کی چند سورت یاد ہے؟ کہنے لگا نام سورت قضا و قضا۔ اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہونے والی بیگم کو ان سورتوں کی تعلیم دے دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند سورتوں کی تعلیم کو حق مہر بنا کے اسی مجلس کے اندر نکاح کروا دیا، کسی کو مدعو نہیں کیا۔ بتاؤ اس بچی کو جہیز میں کیا ملا؟ ایک چپل نہیں ملی، ایک سوٹ نہیں ملا، چند پیسے بھی نہیں ملے، لیکن میں کہتا ہوں سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر، جس کو رب کا قرآن مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا۔ جس کو ایمان مل جائے، اللہ کا دین مل جائے، سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ لیکن لاکھوں روپے جیب میں ہو، دل میں ایمان نہ ہو، اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اپنا نظریہ چینج کرو، اپنے کانسیپٹ کو چینج کیو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ان الفاظ پہ میرے بھائی غور کرنا، لاکھوں روپے جیب میں ہو، دل میں ایمان نہ ہو، وہ بد نصیب ہے، لیکن جس کی جیب میں ایک ٹکا بھی نہ ہو، دل میں ایمان ہو، یہ بڑا خوش وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ جتنا دیا ہے اللہ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تھوڑا دے لیکن بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں حرام کاروبار سے بچا، حرام ذرائع سے محفوظ فرما۔ اللہ تھوڑا دے، حلال دے، بابرکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بے برکتی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے در کے علاوہ اللہ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج مت کرنا۔ یا اللہ ہمیں در در کی بھکارت سے بچانا۔ یا اللہ ہاتھ اٹھائیں تو تیرے سامنے، اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا۔ یا اللہ جب بھی مشکل آئے تیرے در پہ آئے، تجھ سے مانگے، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو
شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے معذور مسلمان ہیں، چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اللہ ان کو بولنے کی قوت عطا فرما، چلنے پھرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اللہ ان کو بیماری کے بستر سے، معذوری سے نکال کر اللہ سجدہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان قوتوں پہ زندہ رکھ، ان قوتوں پہ موت عطا فرما۔ یا اللہ ایک پل کے لیے بھی اللہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج مت کرنا۔ یا اللہ ایک پل کے لیے ہمیں اپنی اولاد کے بھی حوالے مت کرنا۔ یا اللہ ایک منٹ کے لیے بھی اللہ اپنی اولاد کا بھی ہمیں محتاج مت کرنا۔ اللہ ان قوتوں پہ زندہ رکھ، ان قوتوں پہ موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔